قرآن مجید سرچشمہ علم منبع نور ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے مفہوم و مدعا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ دین اسلام کی حقیقی روح سے ناواقفیت کا شکار رہ کر دوسروں کی اتباع کے محتاج رہتے ہیں۔ جن کی یہ اتباع کر رہے ہیں اگر وہ گمراہ ہوں تو ان کی گمراہی بھی یقینی ہے۔ اکثر لوگ ذائقہ دار گفتگو اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن مجید سمجھ کر نہ پڑھنے والوں کا دل باطل پرست عقائد کا مسکن بن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ جب تک قرآن مجید سمجھ کر نہ پڑھیں، دینی اور اسلامی معلومات میں شکوک و شبہات، تہذیب اور توہم پرستی کے دلدل میں پھنسے رہیں، طاغوتی و شیطانی طاقتوں کا شکار بن جانے میں کوئی شک نہیں۔ خصوصاً ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے شیطانی وسوسوں، چال بازیوں اور شر انگیزوں سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ باطل طور طریقوں میں پھنس کر مشرکانہ عقائد اپنا کر اسی کو درست سمجھتے ہوئے اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ پھر ایسے شخص کے حقائق جاننے کے لیے قرآن مجید سے رجوع ہونا اور اس بات کی توفیق ملنا محال ہو جاتا ہے۔ شرک اسے ایسی غفلت اور غلاظت میں ڈال دیتا ہے جس سے قدیم اور جدید بدعتیں اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہیں۔ اس قسم کی گمراہیاں بدعقیدگی، مشرکانہ اعمال اور اس کے ہولناک نتائج کا احساس تک نہیں ہونے دیتیں۔ قرآن مجید ایسا آئینہ ہے جس سے وحدانیت، شرک و بدعت کی تمیز ممکن ہے۔ بعد از تمیز توبہ و اصلاح حال کے ذریعے آخرت میں کامیاب و جنت کا حصول یقینی ہے۔ شیطان نے مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لے کر بنیادی عقائد و ایمان اور اعمال صالحہ کے مضبوط و مستحکم قلعوں کو مسمار کر کے، خوشنما طور طریقوں کو مزین کر کے، شرک و بدعت کے نظام لاگو کرتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو ظلم عظیم بتاتا ہے، ناقابل معافی جرم ہونے کا اپنی کتاب پاک میں اعلان فرماتا ہے۔ شرک پر جنت حرام ہونے پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں ان گناہوں کے معاف ہونے کے امکان ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ شرک کرنے والوں پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے۔ شرک کرنے والوں کی زندگی بھر کے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 88، سورہ زمر آیت نمبر 65۔ جس شرک کا اتنا ہولناک انجام ہے وہ خود اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور ہمیشہ کے دردناک عذاب سے بچنے کا اخلاص کے ساتھ پختہ عہد کر لیں۔ اسی سے آخرت کی کامیابی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتی ہے کھلے عام مشرکانہ امور کو انجام بھی دیتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح سے اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی مشرکانہ افعال دن کے اجالے اور رات کے اندھیروں کو روشن کر کے پورے عقیدت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمیں حقیقت میں جن سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے شرک سے بچنے کے لیے اور شرک کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے اللہ اور اس کے سچے رسول کی ہدایتوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کی کتاب قرآن شریف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث کی کتابیں ہیں۔ یہی دو ذرائع ہیں ہمارے لیے مستند ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم کسی اور کی کتاب، کسی اور کا حکم، کسی اور کا نظریہ، کسی اور کا طریقہ اپنانے سے گمراہی میں جانا پڑنا یقینی ہے۔ آئیے ہمیں آپ کو مکمل قرآن شریف پڑھ کر محنت کر کے شرک سے بچنے کے لیے وہ تمام قرآنی آیات کو ایک جگہ کر کے صحیح حوالے کے ساتھ آپ کے مطالعے کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ مکمل شرک سے چھٹکارا پائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ خود قرآن و شریف کو بغور دیکھتے ہوئے یا دیگر تفاسیر میں مذکورہ آیات جو شرک کے تعلق سے پیش کی گئی ہیں مطالعہ کرتے ہوئے خالص توحید تک پہنچیں گی۔ انشاءاللہ جو مہلت زندگی میں ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کے بہکاؤ میں نہ آ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی کار آمد عقائد و اعمال کا علم حاصل کر کے اس پر سختی سے کار بند رہنے میں ہی ہماری نجات ممکن ہے۔
اس کے برعکس باپ دادا کے طریقوں پر چل کر یا ہمارے بزرگوں کے اقوال کو اپنا کر بلا تحقیق یقین کر کے من مانے اعمال ہمارے آخرت کو ناقابل معافی جرم میں مبتلا کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی بنا دیں گے۔ جہاں پچھتاوے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، باوجود گڑ گڑا کر التجا کرنے کے ایک اور موقع دنیا میں جا کر اچھے عقائد و اعمال اپنانے کا ہرگز ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا دنیاوی عقائد اور مضبوط ایمان کے حصول کے لیے ہم پر لازم ہے کہ قرآن و مجید و مستند احادیث کا انتہائی سنجیدگی سے مطالعہ کریں۔ آخرت کی کامیابی و دوزخ سے نجات اسی سے ممکن ہے۔ قرآن و حدیث کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیگر علوم دنیا بھر کے دانشمند لوگوں کی باتیں یقیناً نقصان دہ اور ہولناک انجام سے دوچار کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنکھوں کو، کانوں پر سے اور دل پر سے غفلت کے پردے ہٹا دے اور ہمیں ہدایت و نیک توفیق دے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے، شیطان و نفس کے وسوسوں اور شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن و حدیث کو کھلے دل سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار ہمیں تیرے ناپسندیدہ عقائد و اعمال سے بچا، ان تمام امور سے محفوظ رکھ جو نیک اعمال کو غارت کر دیں، دوزخ کی دائمی عذاب سے ہماری برات و نجات کا سامان فرما، صرف تیری رضامندی کے لیے تیری مرضی کے مطابق جینا آسان فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ان تمام وسائل سے آراستہ فرما جو تیری رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنائے، آمین۔